سورت بقرہ میں ایک آیت ہے 248 نمبر. اس کا ترجمہ یہ ہے، وقت بچانے کے لیے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا. کس کا؟ سکون قلب کا سامان ہوگا. اب ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. یہ حق بات ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یاتیاکم التابوت فیہ سکینہ، وہ ایسا صندوق ہے جس میں تمہارے سکون قلب کا سامان ہے، اور کچھ آل موسیٰ اور کچھ آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. تارکا آل موسیٰ، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اگر ایمان والے ہو. اب اس آیت کا معنی کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا ایک لکڑی کا صندوق ہے، اے ایمان والو وہ تمہارے پاس آئے گا. اس لکڑی کے صندوق کا ادب کرنا. کیوں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک ہیں، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، اور ان کے روٹی کے ٹکڑے بھی کچھ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کے بھی بچے ہوئے تبرکات اس میں موجود ہیں. اب یہاں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک، یعنی جس پتھر پہ آقا علیہ السلام نے قدم شریف رکھا تھا وہ ریشم بن گیا، اور جب قدمین شریفین اٹھایا تو اس میں نقش ہو گیا. وہ لے آئے ہم اس کا ادب کرنے کے لیے. تو کئی لوگوں نے ہمارے بچوں سے کہا کہ بھائی یہ شرک آج بھی کرتے ہیں. بھائی اللہ کا قدم نہ آیا، نہ اللہ کا قدم ہم نے کسی کو سمجھا کہ اللہ کا بھی قدم ہے، وہ تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. ہمارے پاس اللہ کے بندے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے قدمین شریفین کے نقش آئے. جس پتھر سے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک مس ہوئے تھے، وہ پتھر ہم نے منگوایا اور اس کو چوما، اور اس میں پانی ڈال کے ہم نے پانی پیا. تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے وہ صندوق تمہارے لیے، وہ صندوق عام چیز نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ میرے بندے جو نبی ہیں ان کا صندوق ہے. یہ نہیں فرمایا وہ لکڑی کا ہے، اگر ادب کرو گے تو شرک ہو جائے گا، وہ میرے برابر ہو جائے گا. ادب تو صرف میرا ہی کرو. فرما کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور سورت بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. یہ ایک پورا واقعہ ہے. آپ اس کا شان نزول پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ صندوق آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، یعنی بھیجا گیا تھا. آدم علیہ السلام نے جب صندوق کو کھولا تو اس میں 1,24,000 انبیاء کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. ان تصویروں سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور جب یہ صندوق کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی صندوق میں سے وہ تصویریں جو تھیں اور اس کے بعد ان کے چھوڑے ہوئے جو ساز و سامان کے ٹکڑے تھے وہ تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ادب کرنا. انہوں نے، ایمان والوں نے کیا کیا؟ جب بھی جنگ کرتے، جہاد کرتے تو صندوق کو ساتھ لے جاتے، صندوق آگے رکھتے اور جنگ شروع کرتے.
جنگ سے پہلے ہی جنگ فتح ہو جاتی اور ان کے دلوں کو طاقت ملتی صندوق کے ادب کی وجہ سے. اور جس قوم نے اس صندوق کا ادب ختم کر دیا وہ قوم ہار گئی، ان کو مار پڑی اور وہ ناکام ہو گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بابا جی کا کرتا وہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات، پیار کرنا، محبت کرنا، ادب کرنا دل کا سکون ہے، شرک نہیں. اصل میں جس فرقے نے ہر چیز کو شرک کہہ دیا، بزرگوں کی بچی روٹی کھانا شرک، ہاتھ چومنا شرک، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا شرک، کسی کے لیے کھڑے ہونا شرک، قبر پہ جا کے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما شرک، ان کے دروازوں کو چومنا شرک، ان کی دہلیز کو چومنا شرک. شرک کو مذاق بنا دیا گیا. یہ تھا انگریز کا ایک حربہ، اس کی سازش تھی کہ اگر ان کو آپس میں الجھایا نا تو یہ تو ہمیں رات کو بھی دن کو بھی سکون نہیں لینے دیں گے، ان کو تو ہماری میٹنگ کی خبریں فرشتے جا کے دے دیا کریں گے، لہذا ان کے عقیدے کو خراب کر دو، ان کی سوچ اور فکر میں فتور ڈال دو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی احد پہ تشریف لے گئے اور وہاں عرس ہوا شہدائے احد کا، سٹیج لگایا گیا، کثیر تعداد صحابہ کرام جمع ہوئے اور وہاں خطاب ہوا اور اس خطاب میں فرمایا اے صحابہ میں اس وقت جو تم سے غائب ہے وہ میں حوض کوثر اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور کل کائنات کے جو باطنی خزانے اور ظاہری خزانے ان کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں. یہ غالباً 1357 ہے. فرمایا مجھے اپنے بعد میں جو ڈر تھا، جو خطرہ تھا کہ میری امت میں سے لوگ شرک کریں گے، میری امت شرک نہیں کرے گی، اس لیے میں نے دین مکمل کر دیا ہے. لیکن ایک خطرہ ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، دولت زن زار کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہاں یہ ہے، آج جو قبر بنائی گئی ارشد صاحب کی تو وہ کچی قبر بنائی گئی. کسی نے مجھے مسئلہ پوچھا تو میں نے اسے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کچی قبر بناؤ، قبر ہر قسم کی زمین اور اس کی نوعیت کے حساب سے بنانی پڑتی ہے. جس علاقے میں سیم ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے، اس میں کچی قبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں انہیں کہتا ہوں کہ پہلے جو بندے یہ فتوے لگاتے ہیں نا ان کے لینٹر توڑو جا کے. عارضی دنیا میں عارضی رہائش ہونی چاہیے نا، کچی ہونی چاہیے. اور جو دائمی جگہ ہے اس کو کچا کہہ رہے ہیں. اپنے گھر تو کتنے کتنے کنال کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بڑے مضبوط. ایک وہابی صاحب کا میں نے گھر بنایا، نقشہ بنایا تو اس نے میرے علاوہ 1 ٹن سریا ڈلوا دیا. میں نے کہا بھائی آپ عارضی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کچی قبر بنانے کا حکم کرتے ہیں اور اتنا لینٹر میں سریا ڈال دیا. لیکن یہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں وصیت، ہمیں خود عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صندوق ہے، ہاں تصویریں اس میں آئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بھی شبیہ مبارک اس میں تھی، لیکن اس میں میرے گھر کی بھی تھی اور میرے صحابہ کرام کی بھی ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ہر چیز تخلیق فرما دی ہوئی ہے نا، کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کیسا ہوگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کیسا ہوگا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال کیسا ہوگا، مولا کائنات کا حسن و جمال کیسا ہوگا، ان سب کا ساتھ شو کر دیا. اسی وجہ سے لوگ دیکھ کے سمجھتے تھے یہ صدیق اکبر ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو پتہ چل جاتا تھا اس وقت. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں چونکہ میرے مبارک انبیاء کی تصویریں اور وہ صندوق ان تصویروں کی وجہ سے متبرک ہو چکا ہے، اور وہ جب تصویریں تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد اس میں انبیاء کے کچھ اور من و سلوا کے جو کھانے کے ٹکڑے تھے، اللہ نے فرمایا ان کا بھی ادب کرو. اس آیت سے پتہ چلتا کہ اپنے سے بڑے اور اللہ کے ولی کے ہاتھ کی چیز کا اتنا ادب کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون رکھا ہوا ہے اور اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. مدینہ شریف سے ہم اجوا کھجور لے آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں غربت نہیں آئے گی. آب زمزم ایک قطرہ ایک کنویں میں ڈال دیا. زمزم اتنا طاقتور پانی ہے، اتنا فیضان والا پانی ہے کہ سارے کنویں کے ذائقے کو بدل کے آب زمزم بنا دیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ یہاں آخر میں آیت میں فرماتا ہے بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اور آج جو قوم کو گستاخ اور بے ادب کیا جا رہا ہے نا، وہ صرف اس لیے کی جا رہا ہے اگر یہ ادب پہ لگ گئے. آقا علیہ السلام کا ادب صحابہ کس طرح کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام نے اوپر نیچے ہاتھ ہی ہاتھ ہیں کہ اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے، آخری ہاتھ تک بھی ایک قطرہ مل جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیا. چہرے پہ کس نیت سے ملا کہ یہ تبرک ہے، یہ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے مس ہو کے آیا ہے، بوسہ لے کے آیا ہے، اور جس چہرے پہ لگ گیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور جس کو آقا علیہ السلام کا مس شدہ ایک قطرہ زمین پانی کا مل گیا، اس کے جسم میں اللہ کا نور آ گیا اور اس کے اندر کی روحانیت بیدار ہو گئی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کا بچا ہوا پانی پی لیا. آقا علیہ السلام گھر میں جلوہ فروز ہوئے، گھر والوں سے پوچھا کہ میں نے پانی یہاں بچا کے رکھا ہوا تھا. یہ آقا علیہ السلام وہ حسن پی گیا. فرمایا بس جس قدر اس نے پانی کی پیا نا اس قدر اس کے سینے میں میرے علم کے خزانے آ جائیں گے، میرے علم کے خزانے آ جائیں گے. اور آقا علیہ السلام مبارک کے بال مبارک، منہ مبارک، آقا علیہ السلام کے کپڑے مبارک، آقا علیہ السلام کے برتن مبارک. آپ لکھے نا چیچینیا پروٹوکول، تو چیچینیا کے بادشاہ کو ایک پیالہ ملا. اس نے کیا کیا، پورے ملک میں صفائی کرا دی، گندگی ختم کر دی. اور پیالے کے آگے بھی کئی 100 گاڑیاں پروٹوکول ہیں، پیالے کے پیچھے بھی پروٹوکول ہے. اور سارے ملک کے لوگ سڑکوں پہ نکل کے کناروں پہ لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے. کیوں کہ پیالے نے یہاں سے گزرنا ہے اور پیالے کا ادب کرنا ہے اور پیالے پہ سلامتی بھیجنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وہ اگر آپ سرچ کریں نا انٹرنیٹ کے اوپر، یقین کریں ایسے لگ رہا ہے اگر چچینیا میں پیالے کا اتنا ادب ہے تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر جائیں تو اس ملک کے لوگوں کے ادب کا حال کیا ہوگا، جو ادب کرنے والے ہیں. اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. اگر ہم تابوت سکینہ کا واقعہ پڑھ لیں تو پھر بھی پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے والے کامیاب ہیں. اور اگر آپ خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں اس میں بھی علم غیب کی باتیں ہیں ساری. وہ فرقے ختم ہو جاتے ہیں، ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے ہم سب کو ایک کیا ہے.